وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت اور اس کی حکمت بیان فرمائی۔ کچھ لوگ کفر پر ہیں اور کچھ ایماندار ہیں جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میری چاہت ہوتی تو میں سب کو یکجا کر دیتا، سب کو فرما بردار ایمانداری بنا دیتا، کوئی بندہ انکار کرنے والا بے ایمان کافر نہ رہتا دنیا میں۔ اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے، جب اللہ کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ ہدایت بھی میں دیتا ہوں، گمراہ بھی میں کرتا ہوں بندوں کو، تو مطلب یہ کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر بندوں سے کیوں سوال ہوگا کہ تم ایمان نہیں لائے؟ بندوں کو کیوں سزا دی جائے گی تم نے غلط کام کیا دنیا میں؟ تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی مشیت اور تقاضا یہ ہے، دنیا میں سب کو ایک گروہ فرما بردار نہ بنایا جائے۔ اگر اس طرح ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ کیا ضرورت تھی؟ کئی بار پہلے بھی میں نے بتایا، سب لوگوں نے ایمانداری ہونا تھا تو پھر تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو فرما بردار ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، کبھی وہ نافرمانی کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو دنیا میں انسان کا اختلاف حق اور باطل یہ اللہ تعالیٰ کا ان کی اپنی مشیت ہے، اس مشیت کا تقاضا ہے، کچھ نافرمان بنے کچھ فرما بردار بنے۔ اس کے بعد جب سوال ہوگا، باز پرس ہوگی، تو وہ اس بنیاد پر ہوگی، اللہ تعالیٰ نے سب کو عقل تو دی تھی نا، اچھے اور برے کی تمیز تو دی تھی، انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر سب کچھ راستے واضح تو فرما دیے تھے۔ اب عقل پر فیصلہ اس لیے چھوڑ دیا گیا کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمائی، اب تم نے حق کا اور باطل کا امتیاز فرق بذات خود کرنا ہے۔ تو اس لیے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ باقی ہدایت واقعی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، لیکن یہ اس کا تقاضا بھی ہے، ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت کے لیے کوشش کرتا ہے، راہ حق پر آنے کے لیے اس کے دل میں تڑپ طلب ہوتی ہے، بغیر اس کے نہیں ہوتی۔ ہاں اگر بندہ یہ چاہتا رہے، گناہوں میں لگا رہے، گمراہی کے راستہ پر چلتا رہے اور سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے گا، ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ ہدایت ان لوگوں کو ملتی ہے جو ہدایت پر آنا چاہتے ہیں۔ سورۃ الرعد میں اللہ نے فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، ہدایت اللہ اس بندے کو دیتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، آنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جس کا ارادہ ہی نہ ہو صحیح راست پر آنے کا اور وہ بندہ چاہے کہ مجھے ہدایت مل جائے، ایسے بندے کو اللہ فرماتے ہیں ہم نہیں، وہ اس گمراہی پر ہی رہتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا تم جو کام کرتے رہے دنیا میں۔ تو اس وجہ سے ہی پوچھا جائے گا کہ تم لوگوں کو عقل بھی دی تھی، انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تھا، اس کے باوجود اگر غلط راستہ پر تھے، گمراہی کے راستہ پر تھے تو اس کو کیا وجہ تھی؟ جب عقل ایک چیز کا فیصلہ کر سکتا ہے، بندہ مجبور نہیں ہے اللہ کے تقاضے کے ساتھ کہ اللہ نے جس کو گمراہ پر رکھا وہ گمراہی پر ہی رہے گا۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں وضاحت کے ساتھ، ایک بندہ ہے جس کو فالج ہوا، اب اس کا ہاتھ نہیں ہلتا، یہ بندہ مجبور محض ہے، ایک صحیح سلامت ہے اس کا ہاتھ کام کرتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان جس طرح فرق ہے، جب بندہ چاہے اپنا ہاتھ اٹھا کر کام لے سکتا ہے، کر سکتا ہے، اسی طرح صحیح راہ راست کو چننے والے میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں مجبور بنایا، تو اس لیے ہدایت پر آنے کی خود انسان کوشش کرتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتے ہیں۔
وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم لوگ اپنی قسموں کو آپس میں دھوکہ بازی مکاری کا ذریعہ نہ بناؤ۔ اصل میں واقعہ یہ ہوا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے ایمان لانے کے لیے کہا، بیعت بھی کی، اس کے بعد حالات کی وجہ سے، مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کی وجہ سے ان کا ارادہ ہٹ گیا تھا اسلام سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے فرمایا، تم نے اللہ اور رسول کے ساتھ بیعت کر کے وعدہ کیا، قسمیں کھائیں، اللہ کے رسول اب ہم رائے راست سے نہیں ہٹیں گے۔ اب اگر دنیاوی طور پر کچھ تھوڑی سی مشکلات آئیں، تم لوگ پیچھے جانا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس نافرمانی کو جو لغزش کر رہے تھے وضاحت کے ساتھ بیان کیا، جس میں حکم تمام مسلمانوں کے لیے آ گیا۔ ایک یہ کہ تم قسمیں اس وجہ سے نہ کھاؤ کہ ایک دوسرے کو دھوکہ دو گے، فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے قدم پھسل جائیں مضبوط ہونے کے بعد۔ یہاں علماء کرام بڑا ایک مسئلہ لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے قسمیں کھائی کہ ہم وعدہ پورا کریں گے اور قسم کے بعد اس کو دھوکہ دیتا ہے، مکاری کرتا ہے اس کے ساتھ، ممکن ہے اللہ اس آیت کی وجہ سے اس کا ایمان ہی سلب کر لے۔ اور بڑی مثالیں مشاہدے لکھے علماء کرام نے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جو بندہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، غلط اعتماد میں لوگوں کو لاتا ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں موت کے وقت اس سے ایمان کی توفیق ہی چھین لیتے ہیں۔ تو اس لیے اس نیت سے کہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہم قسمیں کھائیں گے۔ اور دوسری بات اللہ فرماتے ہیں وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تم مزہ عذاب کا چکھو گے اس وجہ سے کہ تمہاری وجہ سے لوگ اللہ کے راستہ سے رکیں گے۔ آپ نے قسم کی، مذاق بنائی، قسم کھا کر مکر گئے، اب لوگ کہیں گے اتنا بڑا دیندار بندہ ہو کے قسمیں کھا کر پھر جاتا ہے، ہمیں کیا ہوتا ہے؟ اس میں کوئی رعایت ہوگی نا؟ تو جو لوگ اس پر پھر عمل کرنا شروع کر دیں گے، قسم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو بھی دھوکے پر آمادہ تم لوگوں نے کیا، تمہیں دیکھ کر وہ بھی اللہ کی راہ میں ہٹ گئے، قسمیں کھا کر بھی دھوکہ دینے لگے، تو ان کا گناہ بھی تمہارے سرے چڑھے گا۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے عذاب ہوگا بہت بڑا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے یہ احکام ہیں جن پر انسان کو سنبھل کر چلنا چاہیے۔ خاص طور پر قسم کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑے گناہوں کے اندر شمار کیا۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ بڑے گناہ کون کون سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی نافرمانی کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، زنا کرنا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی قسم کھانا کسی مسلمان کو دھوکہ دینے کے لیے۔ یہ ان گناہوں میں سے ہے جو سب سے بڑے گناہ اور اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو خیال کرنا چاہیے ایک مومن انسان کو کہ ایسی جھوٹے قسمیں کھائے بندہ اہل ایمان کو دھوکہ دے۔